یہاں سے ہمارے سفر کا آغاز خوفناک پہاڑی دروں، ڈھلوانوں، ڈھیلے پتھروں اور بلند بالا چٹانوں کے درمیان ہوا۔ ہم کسی بنی بنائی پگڈنڈی پر نہیں چل رہے تھے، بلکہ اپنا راستہ خود تراش رہے تھے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی کسی بھی پتھر کو لڑکھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی ہمیں ویڈیوگرافی بھی کرنی تھی، اس لیے ہماری رفتار خاصی سست تھی۔ راستے میں جب بھی کوئی خوبصورت جنگلی پھول نظر آتا تو میں اس کی تصویر لیے بغیر آگے نہ بڑھ پاتا۔ دل میں یہی خیال آتا کہ کون جانے زندگی میں دوبارہ ان بے نام راستوں تک پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ قدرت نے ان عظیم پہاڑوں پر بے شمار چٹانیں اور پتھر اس انداز سے سجا رکھے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید انہی پتھروں کی گہرائیوں میں قدرت نے قیمتی جواہرات کے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ بہرحال انہی سوچوں کے ساتھ ہم پوری احتیاط سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ماضی میں انہی پہاڑی دروں سے گزر کر قافلے تجارت اور تعلیم کی غرض سے لداخ جایا کرتے تھے، مگر آج ان قدیم راستوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ہمارا تیز رفتار گروپ ہم سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ ہم مسلسل واکی ٹاکی کے ذریعے ان سے رابطے میں تھے اور ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ یہ پورا علاقہ نایاب جنگلی پھولوں کا مسکن ہے۔ یہاں اگنے والے کئی پھول مقامی لوگوں کے نزدیک مختلف بیماریوں کا مؤثر علاج سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں ایک مشہور پھول مخوتنگ ہے جو گردے اور پیشاب کی تکالیف کے لیے نہایت مفید مانا جاتا ہے اور صرف پہاڑوں کی بلندیوں پر پایا جاتا ہے۔ طویل اور دشوار سفر کے بعد ہم بالآخر استراپیلوں کی دلکش وادی میں پہنچ گئے۔ یہ وادی چکور اور رام چکور کا مسکن ہے۔ یہاں سینکڑوں خوبصورت پرندے اپنی سریلی آوازوں سے پورے ماحول کو زندگی بخشتے ہیں۔ ہم کافی دیر تک اس سحر انگیز وادی کے حسن میں گم رہے، رنگ برنگی پھولوں کے درمیان وقت گزارا اور رام چکور کی دلکش دھنیں سنتے رہے۔ یہیں سے دور پچا تھکپا اور کپارول کی حسین وادیاں بھی دکھائی دیتی تھیں، جبکہ چٹانوں پر قدرت کی بنائی ہوئی نقش نگاری دیکھ کر انسان بے اختیار سبحانہ اللہ کہہ اٹھتا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں نیلے اور نارنجی پھولوں کا حسین امتزاج ہمارا استقبال کر رہا تھا۔ اس منظر نے ہمیں اتنا مسحور کر دیا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ ہمارے ساتھی فوٹوگرافی میں مصروف رہے اور ہر منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرتے رہے۔
اس خوبصورت وادی کے بعد پھر آزمائش ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ایک اور خطرناک پتھریلا راستہ سامنے تھا، دونوں جانب گہری گھاٹیاں تھیں اور ذرا سی لغزش ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور پوری احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ پچاتھاپا کی تلسماتی وادی ہمارے سامنے آ گئی۔ دور سے یہ جادوئی سرزمین اپنی پوری آفتاب کے ساتھ حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وادی کے عشق میں اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے۔ یہاں ہم نے گلیشیئر کے برفیلے پانی سے تیار کیا جانے والا مشہور مشروب چھرکل پیا۔ قراقرم کے بلند پہاڑوں میں سفر کرنے والوں کا یہ پسندیدہ مشروب ستو، چینی اور ٹھنڈے پانی سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کا ایک گھونٹ ہی ساری تھکن لمحوں میں دور کر دیتا ہے۔ چھرکل کا لطف اٹھانے کے بعد ہم آگے بڑھے اور بالآخر پچاتھاپا کی رنگین وادی میں داخل ہوئے۔ یہ مرخوروں کی سرزمین ہے۔ نرم و ملائم گھاس، بلکھتے جھرنے، رنگ برنگے پھول اور خاموش پہاڑ مل کر ایسا طلسم باندھتے ہیں کہ انسان خود کو کسی خوابوں کی دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں ایک عجیب سا سکون ہے، ایسا سکون جو دل کو بھر دیتا ہے۔ بے اختیار آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، مگر وجہ سمجھ نہیں آتی۔ دل یہی چاہتا ہے کہ اگر فکر معاش اور زندگی کی مجبوریاں نہ ہوتی تو شاید ہمیشہ کے لیے ایسے ہی کسی وادی کو اپنا گھر بنا لیتے۔ شام ڈل چکی تھی، اس لیے ہم نے یہیں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں نے رات کے کھانے کے لیے آگ جلائی، کھانے کے بعد چشموں کا برف جیسا ٹھنڈا پانی پیا اور پھر کھلے آسمان تلے چمکتے ہوئے بے شمار ستاروں کی چھاؤں میں نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اگلی قسط میں ہمیں پچاتھاپا پاس عبور کرنا ہے، قراقرم کی مزید پر اسرار وادیوں کو دریافت کرنا ہے اور ان حسین جھیلوں تک پہنچنا ہے جن کا خواب ہمیں یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں اور اس مہم کی آخری اور سب سے دلچسپ قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔